بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی کل تعداد 13 ہے، جبکہ بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں، جن کا مختصراً تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام خدیجہ اور لقب طاہرہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خولید بنت اسد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا 45 سال کی عمر میں حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت آپ کو ہی حاصل ہے۔ نبوت کے 10ویں سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، ام المومنین سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہم سے سن 10 نبوی کو مکہ میں نکاح کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی سکران بن عمر سے ہوئی، جن کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ آپ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہا کے دور خلافت میں ہوا۔ نمبر 3، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ خلیفہ راشد اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب صدیقہ ہے اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا، جبکہ ہجرت مدینہ کے پہلے سال آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 54 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال 57 ہجری میں بنو امیہ کے دور خلافت میں ہوا۔ نمبر 4، ام المومنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا خلیفہ راشد دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والدین اور شوہر کے ساتھ اسلام قبول کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر زخمی ہوئے اور انہی زخموں کی وجہ سے شہادت پائی۔ غزوہ بدر میں شوہر کی شہادت کے بعد 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 56 سال اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 21 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 45 ہجری میں مدینہ میں ہوا۔ نمبر 5، ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام رملہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح عبید اللہ بنت جحش سے ہوا۔
عبیداللہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی حبشہ کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ نجاشی نے 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے وقت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 36 سال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 44 ہجری میں ہوا۔ نمبر 6، ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح 3 ہجری میں 30 سال کی عمر میں عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی غزوہ احد میں شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے چند ماہ بعد ہی وصال فرما گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ نمبر 7، ام المومنین سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اوائل اسلام میں اپنے شوہر کے ساتھ اسلام لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ چنانچہ 4 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرم نبوت میں داخل ہوئیں۔ نکاح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 57 سال اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 26 سال تھی۔ نمبر 8، ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام حکم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت زین بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 یا 59 سال تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 35 یا 36 سال تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ نمبر 9، ام المومنین سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی مصافہ بن صفان سے ہوئی تھی، جو مسلمانوں اور بنی مصطلق کے درمیان ہونے والی جنگ میں مارے گئے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کنیز بنا لیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رقم ادا کر دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کی دعوت دی تو آپ نے قبول کر لی۔ چنانچہ شعبان 6 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 برس تھی۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 50 ہجری میں ہوا۔
نمبر 10 ام المومنین سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام زینب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی القرظی سے ہوئی، جس سے طلاق کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق کے نکاح میں آ گئی، جو جنگ خیبر میں قتل ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی، جبکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 17 سال تھی۔ نمبر 11 ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی مسعود بن عمرو سے ہوئی، ان سے علیحدگی کے بعد ابو رحم کے نکاح میں آئیں۔ 7 ہجری میں ابو رحم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 60 برس تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 51 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 12 ام المومنین سیدہ ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہا۔ شاہ مقوقس نے باندی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں، مگر 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت سیدہ ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 20 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 59 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 16 ہجری میں ہوا۔ نمبر 13 ام المومنین سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح بنو قریظہ کے حکم نامی شخص سے ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد جن یہودیوں کو قتل کیا گیا، ان میں حکم بھی شامل تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگی قیدی کے طور پر گرفتار کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت ام المنذر بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ٹھہرایا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 59 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ اور امید ہے کہ آپ دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔